میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم آج اپنی تزکیہ بالقرآن کی اس سلسلے کے اندر ہم سورہ محمد کریں گے۔ اور یہ میں یاد دہانی کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم عام طور پہ تزکیہ بالقرآن کے اندر ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے۔ کسی صورت کے اندر ہم قرآن شریف کی 30واں، پھر 29واں، پھر 28واں، پھر 27واں پارہ مکمل کر چکے ہیں، اور اب ہم 26ویں پارے میں ہیں، اور اس میں ہم سورہ محمد کر رہے ہیں، جو غالباً دوسری صورت بنتی ہے اس پارے کی۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی کے اندر اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہم آ، وہ سبق حاصل کر سکیں جن کے اوپر عمل کر کے ہمارا تعلق، ہمارے دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ سکتا ہے، جس سے ہمیں آ، اس دنیا میں ایک سکون محسوس ہو، اور آخرت کی اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے جو فوائد مل سکتے ہیں، ایک اخروی زندگی کے، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ تو ہم قرآن شریف کی کوئی بھی آیت دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اسے کم از کم اس سطح پر سمجھ سکیں کہ ہمارے عمل میں وہ کسی نہ کسی صورت میں نظر آئے۔ اچھا، اب چونکہ اب ہم 26ویں پارے سے گزر رہے ہیں، اور میرے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا 30 منٹ کے اندر کہ میں پوری کی پوری صورت کی ایک ایک آیت کے اندر تفصیل میں جا سکوں، اور سرسری طور پر صرف ترجمہ کر کے آگے نکل جانا، اس سے اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے اپنا طریقہ آج سے انشاءاللہ تھوڑا سا تبدیل کیا ہے۔ وہ یوں ہے کہ میں صورت پوری کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، البتہ اس میں چند ایک آیات ہیں جن کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور میں انشاءاللہ ان پر تھوڑا سا زیادہ وقت لگاؤں گا۔ اور جو اس صورت کا مین تھیم ہے، جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہمارے دل کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے، ہم انشاءاللہ ان آیات کے اوپر تھوڑا سا وقت لگائیں گے۔ لیکن جو باقی آیات ہیں، یا میں ان کا ترجمہ نہیں کروں گا، صرف عربی میں کہہ کے گزر جاؤں گا، یا پھر اگر کروں گا تو بہت ہی جلدی جلدی سے، تاکہ ہم 30 منٹ میں اس کو مکمل کر سکیں۔ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلی کئی دفعہ، پچھلے کئی ہفتوں سے ہم 30 کی بجائے 35، کبھی 38 منٹ ہمیں لگ جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اب ایسا نہ ہو۔ تو ہم انشاءاللہ ابتدا کرتے ہیں سورہ محمد میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان، نہایت رحمان ہے۔ یعنی اس کی رحمت سب کے لیے ہے، اور رحیم بھی ہے، یعنی خاص طور پہ قیامت کے دن اس کی رحمت مسلمانوں کے لیے ہوگی۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ شروع یوں کرتے ہیں کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال غارت کر دیے۔ اچھا، یہ جو اعمال ہے جن کا یہاں پہ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ تین قسم کے لوگ ہیں، جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو مسلمان ہیں، آ، جنہوں نے اپنے عمل کے اندر اسلام کو لانے کی کوشش کی، پہلی کیٹیگری وہ ہو گئی۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے جو کہ مسلمان نہیں ہیں، کھلم کھلا کافر ہیں۔ اور پھر تیسری کیٹیگری اب مدینہ میں آ کر ایسے لوگوں کی ہو گئی تھی جو م، اندر سے تو مسلمان نہیں ہیں، لیکن بظاہر انہیں کم از کم ایک لبادہ اوڑھنا پڑتا ہے مسلمان ہونے کا، کیونکہ سوسائٹی ایسی ہے تو وہ سوسائٹی کے ساتھ ہی چلتے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ منافق ہیں، وہ اپنے آپ کو منافق نہیں کہتے۔ ہم سے ہمارے ہمارے زمانے میں بھی ہمارے ارد گرد بھی ایسے کچھ لوگ یقیناً ہوں گے، اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان میں نہ ہوں۔ ایسے لوگ جن کے دلوں میں بیماری آ جاتی ہے، اور کسی کے حسد کی وجہ سے، یا تکبر کی وجہ سے، یا شو آف کرنے کے لیے، کسی نہ کسی وجہ سے وہ ایک بناوٹی نمائشی قسم کا اسلام کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے دل کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کا دل کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جڑتا۔ نہ صرف یہ، بلکہ انہیں اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کا بھی یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، اور آپ دیکھیں گے پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جائے گا کہ جو لوگ ویسے بظاہر تو مسلمان ہیں، لیکن انہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جو کافر ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے اعمال بھٹکا دیے گئے، ضائع کر دیے گئے۔ اعمال ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان اس دنیا میں بہت ساری اچھی چیزیں کرتا ہے جن کے لیے اسے قربانی دینی پڑتی ہے نا؟ ایسے ذرا سوچیے اس کے بارے میں۔ جب بھی انسان کوئی اچھا عمل کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، انوائرمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے یا ویلفیئر کے لیے کام کر رہا ہے، تو بہرحال اسے کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے۔ اپنے وقت کی قربانی دینی پڑے گی، پیسوں کی قربانی دینی پڑے گی، یا ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کے پاس کوئی کسی قسم کا ایسٹ موجود ہو، اسے اس کی قربانی دینی پڑے گی، ریلیشن شپ کی قربانی دینی پڑے گی۔ جو بھی ہے، جو بھی اپنی طرف سے نیک کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے کوئی نہ کوئی قربانی دینے کی پڑتی ہے۔
जो कुर्बानी वो देता है, अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कुफ्र किया उनके अमाल जो कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी अल्लाह ताला ने वो ज़ाया कर दिए। सारी की सारी यहाँ पर इस सूरत के अंदर जो गुफ्तगू अल्लाह ताला हमसे कर रहे हैं वो घूमती है कुर्बानी के इर्द गिर्द। वो कुर्बानी जो इंसान देता है अपनी तरफ से अपनी दानिश में ये सोचकर कि ये मैं को अच्छा काम कर रहा हूँ। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं वल्लदीन आमनु व अमिलुस सालिहात व आमनु बिमा नुज़्ज़िला अला मोहम्मद, भाई वो लोग जो ईमान लाए यानी अल्लाह पर ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, और फिर उसके बाद कहते हैं और ईमान लाए उस चीज़ पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई। ये दोबारा कहने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह ताला ऑलरेडी कह चुके हैं वो लोग जो ईमान लाए, लेकिन फिर दोबारा कह रहे हैं कि वो लोग ईमान लाए उस चीज़ पर जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की गई है, ताकि ये स्पेसिफाई कर दिया जाए कि हम जानते हैं कि ऐसे अहले किताब मौजूद हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि उस चीज़ पर, ये जो कलाम आपके सामने है इस कलाम पर ईमान लाए, नुज़्ज़िला अला मोहम्मद। इसी मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरत मोहम्मद है बाय द वे। वह हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, और वो सच है अल्लाह ताला की तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से। कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम, उनकी जितनी भी गलतियां थी ना अल्लाह ताला उनको मिटा दें, उनको कवर कर देंगे, साइड पे कर देंगे, मिटा देंगे। वो अस्लह बालहुम, और उनको जनाब बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे। तो ये जो नेक अमल, अपनी तरफ से अच्छे अमल मुसलमान करते हैं, ये उनका आउटकम पता चल गया। और जो अच्छे अमल ऐसे लोग जो अल्लाह ताला पे ईमान नहीं रखते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं रखते, वो करते हैं, उनके दरमियान में यहाँ पे फ़र्क वाज़ेह किया जा रहा है। हमारे ज़माने में जब दुनिया बहुत ही कम से कम हम में से वो लोग जिन्हें थोड़ी सी पढ़ना लिखना आ जाता है, तो हमें हमारा ये ख्याल हो जाता है कि हमें बहुत कुछ पता है और हमारी तरह के बहुत कम लोग हैं दूसरे। तो हम पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है उन ग्लोबल वैल्यूज़ की, जिनमें से एक वैल्यू ये भी है कि इट्स ओनली इम्पोर्टेंट टू बी अ गुड पर्सन। एज लॉन्ग एज यू आर अ गुड पर्सन, दैट्स व्हाट मैटर्स, नथिंग एल्स मैटर्स। सिर्फ अच्छा इंसान होना ही काफ़ी है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला उस गलत फहमी की तस्हीह कर रहे हैं कि नहीं, सिर्फ अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं है, बल्कि अच्छे इंसान की डेफिनेशन में ये आता है कि आपका अपने मालिक के साथ एक ताल्लुक हो, उसके बगैर अच्छा इंसान होना काफ़ी नहीं है। ये अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं हमारा काम तो सिर्फ उसको समझना है, उस पर अमल करना है। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُم। इसकी वजह यह है कि कुफ्र करने वाले बातिल की पैरवी करते हैं, ईमान करने वाले हक की पैरवी करते हैं जो उनके रब की तरफ से आए। अल्लाह ताला लोगों को ठीक ठीक उनकी हैसियत बता रहे हैं। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं एक और कुर्बानी का जिक्र होता है यहाँ पे, जहाँ सबसे बड़ी कुर्बानी इंसान की अपनी जान की कुर्बानी होती है। यानी इंसान जब भी कहीं पे खतरा महसूस कर रहा है, लेकिन फर्ज किया खुदा न खास्ता ये जो आजकल हमारे मुल्क में जगह जगह पे सैलाब आया हुआ है, इसमें कई ऐसी वीडियोस, बिल्कुल दिल दहलाने देने वाली वीडियोस ऐसी हैं कि कोई शख्स है वो पानी के अंदर बह रहा है और कोई दूसरा उसको बचाने की कोशिश करता है, वो हाथ डालता है जिसकी वजह से वो खुद भी खतरे में आ जाता है। और कभी कभी ऐसी भी वीडियोस मैंने देखी हैं जिनके अंदर वो शख्स खुद भी बह जाता है। इसमें इंसान एक नेक अमल करने के लिए अपने आप को खतरे में डाल रहा है, अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। ये एक तरह की कुर्बानी है। अल्लाह ताला इस तरह की कुर्बानी को भी यहाँ पे नोट कर रहे हैं। फ़इज़ा लक़ीतुमुल लज़ीना कफ़रू फ़दरबुर रिक़ाब हत्ता इज़ा अथख़नतुमूहुम फ़शुद्दुल वसाक़ फ़इम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फ़िदाअन हत्ता तضع الحرب أوزارها ذلك। जब तुम्हारी दिफा कर रहे हैं मुसलमान अपना काफिरों के साथ, उनकी मुठभेड़ हो जाए, तो उस वक्त फिर गर्दनें मारनी पड़ती हैं, यहाँ तक कि उनको अच्छी तरह कुचल देना पड़ता है। उसके बाद फिर उनसे कैदी लिए जाते हैं। उसके बाद फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर भाई उसके बाद तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें इख्तियार अल्लाह ताला की तरफ से कि एहसान करो या फिदिया दे दो, हत्ता कि लड़ाई अपने जो है अपने मामलात जो है, लड़ाई जो है वो अपने इंतहा को पहुंच जाए। तो इसमें यहाँ पे अहम चीज़ नोट करने की ये है कि लड़ाई करने का किसी को शौक नहीं होता। मुसलमानों को बिल्कुल शौक नहीं है लड़ाई करने का, हमें लड़ाई पसंद नहीं है। अगर हमारे ऊपर लड़ाई मुसलत कर दी जाए तो हम करनी पड़ती है, और जब लड़ाई करनी पड़ती है तो उसमें भी हमारी कोशिश ये होती है कि लड़ाई जल्द से जल्द रुक जाए। अल्लाह ताला यहाँ पे थोड़ी सी वार्निंग दे रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को लड़ाई पसंद नहीं थी, और अल्लाह ताला यहाँ पे वार्निंग दे रहे हैं कि लड़ाई बहरहाल तुम्हें करनी पड़ेगी। यानी कि कोई भी उम्मत है उसे अपना दिफा करना हो, कोई कौम हो उसे अपना दिफा करना पड़े, उसे उसके लिए लड़ाई करनी पड़ती है। अभी जो हाल ही में हमारे मुल्क के साथ हुआ है वो आप लोगों के सामने है। अपने दिफा के लिए लड़ने पर तैयार रहना पड़ता है, तभी दूसरों को आपसे रोब महसूस होता है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि जब ऐसा करना हो
تو تمہیں کرنا پڑے گا، اور وہ ایک قسم کی قربانی ہوگی، اور وہ قربانی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا، وہ ان اعمال میں شامل ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس کے بعد پھر تھوڑا سا ایکسپلین بھی کر دیتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا کام۔ بھائی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے نمٹ لیتا، وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْض۔ بھائی معاملہ یہ ہے کہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اختیار کیا ہے، یہ لڑائی کا طریقہ، تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمائے۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالهم، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں اس طریقے سے قربانی دیں گے اور اس میں مارے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے۔ ساری بات ہو رہی تھی اعمال ضائع ہونے کی، صورت شروع ہوئی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال تو ضائع ہو گئے، اس کے بعد اب مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے ایز لانگ ایز وہ قربانی دینے کے تیار رہیں۔ اب بھائی ہم میں سے ہر شخص تو فوج میں نہیں ہے کہ ہمیں اپنی جان خطر میں اس طریقے سے ڈالنی پڑے۔ میں نے آپ کو ایک آدھ مثال دے دی، خدا نہ خواستہ کوئی قدرتی آفت آ گئی جس میں انسان نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا، یا کہیں کوئی کرائم ہو رہی ہے، کوئی جرم ہو رہا ہے اور وہاں پہ آپ نے اپنے مداخلت کرنے کی کوشش کی اور آپ نے دیکھا کہ شاید اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے، تو کامن سینس آپ نے استعمال کی اور اس کے مطابق ایک سیف رہتے ہوئے آپ نے اپنی طرف سے کچھ کوشش کی کسی کو بچانے کی، وہ ایک اور صورت ہو سکتی ہے۔ لیکن عام طور پہ تو آپ اور میں، ہم اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو نہیں پائیں گے جن میں ہمیں اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا پڑے۔ تو ہمیں قربانی کو اس نگاہ میں دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس وہ کون سی سب سے قیمتی چیز ہے جسے ہمیں قربان کرنا پڑے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے خوش ہوں گے۔ اب وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ پیسے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بعد میں اس کا ذکر کریں گے، وہ وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ کئی دفعہ کسی دوسرے کے ساتھ جو تعلقات ہم نے بنائے ہوتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیہدیہم ویصلح بالہم، وہ اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائیں گے اور حال درست کر دیں گے، ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور ان لوگوں کو جو ایسی قربانی کریں گے اس جنت میں داخل کریں گے جس سے وہ ان کو واقف کروا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آلریڈی اس سے واقف کروا چکے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ یہاں پہ جناب فارمولا آ گیا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق جوڑنا ہے تو یہ اس کا فارمولا ہے۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، یعنی خاص طور پہ مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اور تمہارے جو قدم ہے نا وہ مضبوطی سے جما دے گا۔ اور پھر اس کا کمپیریزن کرتے والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها۔ بھائی زمین میں چلتے پھرتے نہیں تھے یہ لوگ کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا جو تباہ ہو چکے ہیں ان کا سب کچھ ان پر پلٹ دیا، یعنی جو لوگ ہم سے پہلے گزر چکے، جن کی سویلائزیشنز ختم ہو گئیں، کبھی ان کی طرف دیکھ کر سوچو، سمجھو کہ یہ بھی لوگ تھے میری طرح کے جو اسی زمین پہ جہاں میں چل پھر رہا ہوں وہاں چلا پھرا کرتے تھے۔ اب یہ لوگ چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، تو چونکہ وہ ختم ہو چکے ہیں، یہ ذرا ان کی مثال ضرور دیکھ لو۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا، مسلمانوں کا مولا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا حامی اور ناصر ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کو آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سائڈ پر ہے۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور جہاں تک یہ کافر لوگ ہیں نا، ان کا کوئی حامی و ناصر نہیں ہے۔ میں نے جب اس صورت میں ہم نے گفتگو کی ابتدا کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ معاملہ دو چیزوں کا ہے۔ انسان قربانی دیتا ہے، وہ جس وجہ سے قربانی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں۔ تو اگر واقعی دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور محبت ہے، ایک وقت میں خوف بھی ہوتا ہے محبت بھی ہوتی ہے، ایک وقت میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یہ بالکل ایسی جیسے ایک پرندہ ہے اس کے دو پر ہیں، اس کا ایک پر ہے امید کا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اور ایک پر ہے خوف کا کیونکہ ظاہری بات ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کو خوف بھی ہے، تو پرندہ دونوں پر جب اس کے ہلتے ہیں تبھی پرندہ اڑتا ہے۔ تو مسلمان بھی جو ہے اس کے بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے ذہن میں بھی یہ دونوں پر ہوتے ہیں، خوف کا بھی ہوتا ہے اور امید اور محبت کا بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جس طرح کے اعمال آپ نے کیے
اور جس وجہ سے آپ نے کیے، جو قربانیاں آپ نے دی، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ سے تعلق جوڑ لیا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مولا بن گئے۔ مولا بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں یا مولا اس طرح ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، مولا کا مطلب ہوتا ہے حامی اور ناصر، مدد کرنے والا۔ آپ کہیں پہ کسی مسئلے میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بہت ہی پریشان کن معاملہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے، وہاں پر آپ کے منہ سے دعا نکلتی ہے جو دل سے آتی ہے، یا رب میری مدد کر دے، یا میرے رب میری مدد کر دے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی دعا سنیں گے، کیونکہ آپ کو اس وقت ایک حامی کی ضرورت ہے۔ حامی وہ جو آپ کی سائڈ پر ہو، ناصر وہ جو مدد کرے۔ حامی و ناصر، آپ کا حامی و ناصر اس وقت اللہ تعالیٰ ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں۔ اور جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب، جو مومن لوگ ہیں نا وہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام والنار مثوى لهم۔ ایمان والے جو ہے اور نیک عمل کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے بس دنیا کی چند روز کی زندگی ہے، اس کے مزے لوٹ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، اور ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ جانوروں والی بات کہاں سے آ گئی؟ ذرا سوچئے، قرآن شریف میں کوئی بھی ایک حرف، کوئی بھی ایک لفظ بلا وجہ استعمال نہیں ہوتا، جانوروں کا ذکر کیوں آیا یہاں پہ؟ جانور کیسے کھاتے ہیں؟ جانور ایک چر رہا ہے کسی جگہ پر، یا اسے کوئی چیز دی گئی وہ اس کو کھا رہا ہے، اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے یہ چیز کہاں سے ملی ہے، اس کو بس اس چیز کی پرواہ ہے کہ میں نے اس وقت یہ کھانا ہے۔ انسانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جب وہ کچھ کھا رہے ہیں یا کچھ انہیں کوئی نعمت ملی ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس چیز کے بارے میں نہیں سوچتے کہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے، وہ بس استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس کا، وہ زندگی ایسے ہی گزر رہی ہوتی ہے ہوا کے دوش پر۔ ایک دن آیا گزر گیا، صبح ہوئی شام ہوئی، زندگی یوں ہی تمام ہوئی۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زندگی، اس قسم کی زندگی قربانی والی زندگی نہیں ہے، اس قسم کی زندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق والی زندگی نہیں ہے، اس قسم کی زندگی ایکسیپٹیبل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ زندگی وہ ہے جس کے اندر بندگی ہو اللہ تعالیٰ کی، جس کے اندر انسان کا تعلق ہو اللہ تعالیٰ کا، دن میں کئی مرتبہ انسان اپنے آپ کو یاد دلائے، اور کئی مرتبہ یاد دلائے بغیر اللہ تعالیٰ کا خیال آئے، دن گزرے اللہ تعالیٰ کے خیال کے ساتھ۔ ہم ذکر اسی لیے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق جڑتا ہے نا وہ اسی لیے جڑتا ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ کہ جس سے محبت ہے اس کا دل میں خیال رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا مطلب یہ ہے کہ صبح و شام دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال رہے، اور ہم اپنی زندگی کا معمول ایسا بنا لیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ایسا بنا رہے کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کا خیال آتا رہے۔ ایسے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل فرمائیں گے۔ وَكَأَيٍّ من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بستیاں گزر چکی ہیں جو آپ کی اس بستی سے بہت زیادہ طاقتور تھیں، اور جو اس بستی سے جس سے آپ کو نکال دیا گیا ہے، لیکن ان کو بھی ایسے ہلاک کر دیا گیا کہ بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ فمن كان على بينة بین من ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا اهواءهم۔ بھائی ایسا ہو سکتا ہے اپنے رب کی طرف سے کوئی ایسا شخص جو بالکل صاف ستھری سری ہدایت کے اوپر ہو، بالکل واضح ہدایت کے اوپر ہو، وہ برابر ہو جائے ایسے لوگوں کی طرح جن کا برا عمل ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے، اور وہ اپنی خواہشات کے پیرو بن گئے۔ یہ یعنی ایک بدترین انجام ہے ایک شخص کا کہ وہ اپنی خواہشات کا پیرو بن جائے۔ واتبعوا اهواءهم۔ قرآن شریف میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اتخذوا الہہ، اتخذ الہہ ہواہ، کہ وہ شخص تھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، یعنی اپنی خواہشات کی پوجا شروع کر دی۔ یہ وہ شخص ہے جس کے لیے اس کی خواہش، اس کی امیڈیٹ سیٹسفیکشن اتنی اہم تھی کہ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے، یہ ریئلائز کرتے ہوئے کہ بھئی یہ زندگی عارضی ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، اس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا دیا، خدا کی پوجا کرنے کے بجائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی خواہش کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو ایسا جو شخص ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ اس کا عمل خوشنما بنا دیتے ہیں، اس کو لگتا ہے میں بڑا اچھا کر رہا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں بڑا بہترین کر رہا ہوں میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ایسا شخص اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علی بینہ من رب، اپنے رب کی طرف سے بالکل سیدھی ہدایت کے اوپر رکھا ہوا ہے، صاف ستھری ہدایت کے اوپر رکھا ہوا ہے؟ کیا یہ برابر ہے؟ نہیں۔ ہم اس میں کانسیپٹ یہ ہے، یہ ہمارے لیے مسکنسیپشن یہ ہے کہ ایوری ون از ایکول۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے،
इक्वालिटी उन एस्पेक्ट्स में हो सकती है जो इंसान के कंट्रोल में ना हो। कोई शख्स लंबा है, कोई शख्स छोटा है, कोई शख्स काला है, कोई शख्स गोरा है, कोई शख्स एक मिसाल के तौर पे एक किस्म के घराने में पैदा हुए, कोई शख्स दूसरे किस्म के घराने में पैदा हुए। इसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ठीक है भी आपके कंट्रोल में नहीं थी, इसमें आपको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। लेकिन जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है उनमें कोई इक्वालिटी नहीं है। वो चॉइसेस हैं, वो फैसले हैं जो हमने खुद करने हैं। आपने ये रास्ता चुना, ये रास्ता चुना, उसमें कोई बराबरी नहीं है। उसमें उस फैसले की बुनियाद पर फैसला किया जाएगा। आपने क्या फैसला किया, इस पे परखा जाएगा। अल्लाह ताला यहां पे कह रहे हैं कि ऐसी चीजों में जो आपके और मेरे कंट्रोल में है, उनमें कोई बराबरी नहीं है। उनमें परखा जाएगा क्या किया था हमने, क्या फैसला किया था, और उसकी बुनियाद पे फैसला होगा। और आखिरत में सब लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं होगी, इम्तियाजी सुलूक किया जाएगा उन चॉइसेस की बुनियाद पर जो हमने यहां पे की थी। और अल्लाह ताला यहां पे ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल फेयर है। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं मसलन जन्नत लती वअदल मुत्तकून, परहेजगारों के लिए जन्नत का वादा किया गया है। फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, उसके अंदर उसकी शान ये है जनाब, उसमें नहरें बह रही होंगी साफ सुथरे पानी की। व अनहारुम मिन लबन लम यतगय्यर तअमु, ऐसे दूध की जिसका जायका खराब नहीं होगा। व अनहारुम मिन खम्र लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, तिल शारिबीन, ऐसी शराब जिसका जो पीने वालों के लिए मज़ा आवर होगी। वह अनहार मिन असल मुसफ़ा, और शहद की। वलहुम फ़ीहा मिन कुल्लि थमरात व मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, भाई उनके उसके अंदर फल भी होंगे और अल्लाह ताला की तरफ से मग़फ़िरत होगी, बख्शिश होगी। कमन हुआ खालिदुन फिन्नारी वसुक़ू माअन हमीमा फ़क़त्तअ अमआहुम, भाई ऐसा शख्स जिसके हिस्से में ये जन्नत आएगी, क्या वो उसके बराबर है जिसके हिस्से में जो है आग आएगी जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और ऐसा पानी होगा उनको पिलाया जाएगा जो उनकी आंतें तक काट देगा। क्या ये बराबरी है? क्या इस तरह की बराबरी अल्लाह ताला करे? अल्लाह ताला कह रहे हैं नहीं, ऐसी बराबरी करना अनफेयर होगा। ये दो अलग अलग किस्म के लोग हैं क्योंकि इन्होंने अलग अलग चॉइसेस की थी। उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं उसकी वजह क्या है कि वो उस जगह पे पहुंचेंगे। वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैका हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिक क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा क़ाल आनिफ़ा, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगा के तुम्हारी बात सुनते हैं, फिर तुम्हारे पास से निकलते हैं तो इन लोगों से जिन्हें इल्म दिया गया है उनसे पूछते हैं कि अभी क्या कहा था इन्होंने। भाई ये असल में कुछ मुसलमान लोग थे, कम से कम आपकी और मेरी तरह के वर्बली अपेरेंटली मुसलमान लोग थे। ये बैठा करते थे मुसलमानों के साथ, और उसमें वो वहाँ बैठने की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब गुफ्तगू हो रही थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सिखा रहे होते थे, तो जो पक्के मुसलमान थे जिन्होंने अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक जोड़ा हुआ था, जो इस चीज़ के बारे में कंसर्न थे, वो लोग तो जनाब सब के सब गौर से सुन रहे होते थे। अब ये बाद में जब सब लोग बाहर निकलते थे, महफिल बर्खास्त होती थी, तो इनमें से कुछ लोग पूछे थे भाई क्या कहा था, भाई ये क्या कह रहे थे, अभी अभी क्या बात हो रही थी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो इधर उधर जाके पूछते हैं, उलाइक अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु अला कुलूबिहिम वत्तबअू अहवाअहुम, ऐसे ये लोग जो लोग हैं ना जो ऐसा करते हैं, अल्लाह ताला ने उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दी, बंद कर दी, सील कर दिया उनके दिलों को। और वो ऐसे लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। देखिए, ख्वाहिशात होना कोई बुरी बात नहीं है, ख्वाहिश पूरी कर लेना वो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ख्वाहिश को अपना खुदा बना लेना ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि उसमें फिर अल्लाह ताला इंसान के दिल पे ठप्पा लगा देते हैं। वल्लज़ीन इहतदौ ज़ादहुम हुदौ व आताहुम तक़वाहुम, भाई वो लोग जो चाहते हैं कि उन्हें हिदायत मिले, अल्लाह ताला उनकी हिदायत बढ़ा देते हैं और फिर उनको तक़वा अता फरमाते हैं। अब उसके बाद कह लें फ़हल यंज़ुरून इल्ला अस्साआ, क्या अब क्या ये लोग बस क़यामत ही के मुंतज़िर हैं कि वो अचानक उन पर आ जाए। फहल अन तअतियहुम बग़ततन फ़क़द जाअ अशरातुहा, भाई उसकी निशानियां तो ऑलरेडी आ चुकी हैं, उसकी अलामात तो आ चुकी हैं। फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम, भाई फिर वो जब खुद आ जाएगी तो इनके लिए नसीहत कबूल करने का कौन सा मौका रह जाएगा, फिर तो मामला ख़त्म। तो क़यामत की जो निशानियां हैं जिनके ऊपर, बाय द वे जब क़यामत की निशानियों की बात होती है तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्म का एक सेशन होता है, और मुझे भी इंटरेस्टिंग लगता है, आपको भी लगता होगा। लेकिन हकीकत में उन निशानियों को बयान करने के पीछे एक मकसद है। वो मकसद ये है कि जब भी क़यामत की निशानी बयान की जाए और हम देखें अच्छा भाई वो जो टॉल बिल्डिंग जिनका जिक्र हुआ था वो भी आ गई, वो फला चीज़ भी हो गई, फला चीज़ भी हो गई, ये हमारे लिए एक वार्निंग है कि क़यामत का वक्त करीब आ चुका है।
اور اگر قیامت کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر ہمیں تیاری کر لینی چاہیے قیامت کے آنے کی۔ اصل میں قیامت کی نشانی بیان کرنے کا یہ مطلب ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب جان لیجیے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور معافی مانگیے اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سرگرمیوں کو جانتے ہیں اور آپ کے ٹھکانے سے بھی واقف ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں نمائشی ایمان کی، جو کچھ لوگوں کے کیا بھی یہاں پہ جیسے ان کا ذکر ہوا تھا کہ جو اوپر اوپر سے بناوٹی قسم کا ایمان ہوتا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ۔ بھائی جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ان میں سے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ایسی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، بھئی ایسی صورت نازل ہونی چاہیے جس کے اندر لڑائی کا حکم ہو۔ معاملہ یہ تھا کہ قریش جو تھے وہ حملے کر رہے تھے، مسلمانوں کو اس وقت تک لڑائی کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ یہ کہتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ تھے نا، وہ جب ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے گفتگو کی جاتی تھی کہ ایسا کوئی صورت آنی چاہیے جس کے اندر لڑائی کا حکم آئے نا، تو پھر ہم دکھائیں گے ان کو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ۔ پھر جب ایسی صورت نازل ہو جاتی ہے، سورہ محکمہ، اور اس میں لڑائی کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے دل میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں جیسے کوئی شخص بالکل موت کے قریب ہو۔ یعنی وہ جو شروع شروع میں نمائشی طور پر ایمان وہ دکھا رہے تھے، وہ سب جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ افسوس ہے ان کے حال کے اوپر، ان کی زبان پر ہے اطاعت کا اقرار اور اچھی اچھی باتیں، مگر جب قطعی حکم دے دیا گیا تو اس وقت وہ اللہ سے اپنے عہد میں سے سچے نکلتے تو ان کے لیے اچھا ہوتا۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اب کیا آپ لوگوں سے اس کے سوا کوئی اور توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں فساد مچا دیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے شروع کر دیں گے؟ یہ جو ہے جناب اسے کہتے ہیں یعنی جو ایک طرح کی ایک فتنہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کے اوپر نازل کر دیتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، کہ وہ ان لوگوں میں سول وار شروع ہو جاتی ہے، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ جو آیت تھی بائی دا وے، اس کے حوالے سے میرے پاس وقت بہت کم ہے، بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے، میں جلدی سے بتا کے آگے چلا جاتا ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب کے زمانے میں کچھ یہ جو سلیوز ہوا کرتے تھے، غیر مسلم جو اس وقت سلیوز بنتے تھے، تو ایک شور مچا گلی کے اندر، محلے والوں نے سنا وہ شور، حضرت عمر کو تک بھی خبر پہنچی، مدینہ میں وہ خلیفہ کے طور پہ تھے، تو انہوں نے پوچھا پتہ کیا کیا معاملہ ہے، تو بتایا جناب ایک عورت ہے اور اس کی بیٹی ہے، اور عورت جو ہے اس کو بیچا جا رہا ہے، یعنی اس کا جو مالک ہے اس کو بیچ رہا ہے، اور بیٹی ظاہری بات ہے وہ ماں سے جدا ہو جائے گی تو اس لیے رو رہی ہے۔ تو حضرت عمر تڑپ کے کھڑے ہو گئے، وہ گئے وہاں پہ پہنچے، صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا بھائی آپ لوگوں کے ہاں جو یہ قطع رحم ہے یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بالکل نہیں، قطع رحم تو بالکل نہیں ہے، یعنی جو ریلیشن شپس ہیں ان کو توڑنا تو بالکل ہمارے یہاں۔ وہ اس آیت سے، یہ آیت حضرت عمر نے پڑھی کہ بھائی تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، بھائی تم لوگ قطع رحم کرو گے، آپس میں جو لوگوں کی ریلیشن شپس توڑو گے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں ہے بالکل نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، یہ جو ماں ہے اور اس کی بیٹی ہے تم ان کو الگ الگ کر رہے ہو اور ایک فیملی توڑ رہے ہو تم، یہ کیا جائز ہے یہ؟ تو صحابہ نے کہا کہ نہیں، آپ ویسے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو آپ بتائیں کیا کریں؟ تو اس کے بعد سے حضرت عمر نے اعلان کر دیا کہ کہیں پہ بھی کوئی فیملی، چاہے وہ سلیوز ہی کیوں نہ ہوں، اگر انہیں بیچا جائے گا تو فیملی کو توڑا نہیں جا سکتا۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ فیملی میں ماں کو ادھر بھیج دیا، بچے کو ادھر بھیج دیا، یو ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ ایون وتھ سلیوز، ایون جو کہ غیر مسلمان سلیوز تھے، یہ ان کی بھی بات ہو رہی ہے، فیملیز کو الگ الگ نہیں کر سکتے۔ اور یہ آیت وہاں پر تلاوت کی گئی تھی، اولئک الذین لعنهم اللہ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، یہ لوگ ہیں جن کے پہ اللہ کی لعنت اور ان کو اندھا اور بہرا کر دیا گیا۔ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا یا ان کے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کی اس صورت میں سے اس آیت کے سوا آپ باقی تمام آیتیں بھول بھی جائیں، میری گزارش ہے کہ اس آیت کو نہ بھولیے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ قرآن شریف پڑھنا اور اس پر تدبر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تدبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی، بے شک ٹھیک ہے عالم فاضل ہونے کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، قرآن شریف کا صرف ترجمہ ہی آپ کے سامنے ہے، جیسے ہم یہاں پہ صرف ترجمہ کر رہے ہیں، تو ترجمہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس پر تھوڑا سا ذہن لگا کے سوچئے کہ میرا رب مجھے کیا کہہ رہا ہے، میرا رب مجھ سے
किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? अल्लाह ताला कह रहे हैं अफला यतदब्बरून अलकुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या ये लोग कुरान शरीफ पर तदब्बर नहीं करते या इनके दिलों पर ताले चढ़े हुए हैं? क्यों नहीं समझते जो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं? उसके बाद जनाब अल्लाह ताला यहाँ पे हमें कहते हैं, मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया है और मुझे चंद एक और आयत आपसे कम से कम और करनी है, आपसे शेयर करनी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरी सूरत नहीं करूँगा। मैं इनमें से सीधा सीधा चंद एक आयत है, मैं सिर्फ उनका जिक्र करूँगा। ये जो आयत है इन्नल्लज़ीना इर्तद्दू अला अदबारिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हुदा, हकीकत यह है कि जो लोग वाज़े हिदायत आने के बाद भी उससे फिर गए, उनके लिए शैतान ने इस मामले को आसान बना दिया। यानी कि हिदायत मिलने के बाद फिरना, इसका मतलब है कि इंसान का शैतान से ताल्लुक हो गया। इसी के बाद आप देखें 27वीं जो आयत है उसके अंदर ताला कहते हैं फ़कैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, फिर उस वक्त क्या हाल होगा जब फरिश्ते इनकी रूहें कब्ज़ करेंगे और इनके मुंह और ये जो पुश्त है इसके ऊपर मारते हुए इन्हें लेके जाएंगे। ये मौत के वक्त ऐसा भी हो सकता है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए, आमीन। उसके बाद जो आखिरी आयत है इस सफ़े के ऊपर, ज़ालिक बिअन्नहुम इत्तबअू मा अस्ख़त अल्लाह व करिहू रिज़वानहु फ़अहबत अअमालहुम, ये तो इसलिए होगा कि उन्होंने अल्लाह को नाराज़ करने वाले तरीके की पैरवी की और वो तरीका पसंद नहीं किया जो अल्लाह ताला ने उनको वॉलंटरली दिया था। इसी बिना पर अल्लाह ताला ने उनके अमाल ज़ाया कर दिए। फिर जनाब यहाँ पे अल्लाह ताला कहते हैं, यहाँ पे मैं 30वीं आयत करूँगा, वलो नशाउ लअरैनाकुम फलअरफ्तहुम बिसीमाहुम, हम चाहें तो इन लोगों को तुम्हें दिखा दें, आंखों से तुम देख सकते हो इनको, अगर मैं चाहूँ तो अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर हम चाहें तो इनको दिखा दें तुम लोगों को। वला तारिफन्नहुम फी लहनिल कौल, लेकिन भाई तुम इनके अंदाज़े कलाम से तो तुम इनको जान ही लोगे। ये जो ऐसे लोग होते हैं ना जो बड़े नुमाइशी किस्म के होते हैं, ये पता चल जाता है इनके बारे में। अल्लाह ताला कह रहे हैं इनके अंदाज़े कलाम से आपको पता चल जाएगा। वल्लाहु यअलमु अमालकुम, अल्लाह ताला तुम सब के अमाल को अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद आखिरी आयत में कहते हैं वलनबलुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम, हम ज़रूर अल्लाह ताला कह रहे हैं हम तो ज़रूर तुमको आजमाइश में डालेंगे ताकि तुम्हारे हालात जांच लें। यहाँ पे जनाब आयत नंबर 33 देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अमालकुम, भाई अमाल ज़ाया ना करने का तरीका क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला है, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, इससे तुम अपने अमाल बर्बाद नहीं करो। और यहाँ पर आयत नंबर 36 देखिए, इन्नमल हयातुद दुनिया लअब व लहव व इन तुमिनु व तत्तकू युअतिकुम उजूरकुम वला यसअलकुम अम्वालकुम, ये दुनिया की जो ज़िंदगी है ना, ये बस एक खेल और तमाशा है। तो ईमान रखो, तकवा की रवश पे चलते रहो, तो अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारे अजर देगा और तुम्हारे माल तुमसे नहीं मांगेगा अल्लाह ताला। लेकिन ये जो माल अल्लाह ताला, ये आखिरी आयत है, दो आयत है। अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि तो अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारे माल नहीं मांगेगा, अल्लाह ताला उनकी ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उनमें बुखल ना किया करो, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि यहाँ पे 38 बिल्कुल आखिरी आयत देखिए, हा अंतुम हाउलाइ तदऊन तुदऔना लितुनफिकू फी सबीलिल्लाहि फमिनकुम मन यबखल, भाई देखो तुम लोगों को दावत दी जा रही है कि अल्लाह की राह में माल खर्च करो, ये भी एक तरह की कुर्बानी है। इस पर तुम में से कुछ लोग हैं ऐसे जो बुखल कर रहे हैं, यानी कंजूसी कर रहे हैं। हालांकि जो बुखल कर रहा है वो दर हकीकत अपने आप ही से बुखल कर रहा है। फ़इन्नमा यबखलु अन नफ्सिही, वो अपने आप से बुखल कर रहा है। क्यों? वो यहाँ पे खर्च नहीं करेगा, तो एक तो ये कि अल्लाह ताला उसे दुनिया में नहीं देंगे। आपको मालूम है जब हम खर्च करते हैं अल्लाह ताला गारंटी करता है कि वो वापस आ जाएंगे आपके पास, कहीं ज़्यादा बढ़ के आपके पास आ जाएंगे। लेकिन साथ साथ में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आखिरत में भी अपने आप के साथ बड़ी कंजूसी कर रहे हैं। वल्लाहुल गनी व अंतुम फुकरा, भाई तुम सोचो ज़रा, अल्लाह ताला है उसके पास सब कुछ है, वो गनी है, और अंतुमुल फुकरा यानी तुम ही हो जो मोहताज हो। व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा और वो तुम जैसे ना होंगे। तो ये थी जनाब सूरह मोहम्मद जो हमने अभी अभी मुकम्मल की है। अपनी कोशिश के बावजूद आज फिर 3 मिनट ऊपर हो गए, माज़रत चाहता हूँ मैं इसके लिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते में और ज़्यादा कोशिश करूँगा। आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि पिछली दफ़ा पूछा था कि ये जो हमारे सेशंस हैं इनकी रिकॉर्डिंग की जाती है कहाँ अवेलेबल होती है। मैंने चैट विंडो के अंदर एक लिंक डाल दिया है। ये लिंक हमारे उस चैनल का है जिसके ऊपर ये वीडियोस अपलोड होती हैं। इसके अलावा फेसबुक पे भी अवेलेबल होती हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ जाने से पहले आपको एक चीज़ के ऊपर याद दहानी करवा दूँ। वो ये कि हम हमेशा एक होमवर्क की भी बात करते हैं, जो हम अपनी जो हमारा ग्रुप है उसको अगर आप चाहें तो उसको स्कैन कर लें, अगर आप उस ग्रुप पे ऑलरेडी नहीं हैं।
हम उस होमवर्क को उस ग्रुप के अंदर भी डालते हैं। होमवर्क का मतलब ये होता है कि भाई जो कुरान शरीफ की वो जो आयत हमने देखी हैं उनमें से हमारे लिए क्या एक्शन निकलता है। तो मेरी आपसे आज के लिए गुजारिश है, आज का हमारा होमवर्क ये है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको अजीज़ है, कोई ऐसी चीज जो आपके पास है और आपको अजीज है, कोशिश कीजिए कि उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी करके देखें। वक्त है तो थोड़ा सा वो कुर्बानी करके देखें, पैसे हैं थोड़ा सा वो कुर्बानी करके देखें। तो जब हम कुर्बानी करेंगे इस नियत के साथ कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो, वो ताल्लुक जो है ना अल्लाह ताला के साथ, वो खुद ब खुद बनना शुरू हो जाएगा। अब देखेंगे फौरन उसका एक इमीडिएट इफेक्ट होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अगले हफ्ते के लिए हमारा होमवर्क ये है कि कोई एक ऐसी चीज़ जो हमें अजीज़ हो वो थोड़ा सा अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करके देखिए। अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वअस्सलामु अला अल-इंसान लफी खुस्र इल्ला अल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़